بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کریں رمضان کا آخری دن ہے، آپ کا دل مطمئن، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر بس یہی دعا ہے، اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کا سب سے قیمتی مہینہ تھا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اگر رمضان گزر گیا اور ہم وہی پرانے گناہ، وہی سستیوں پر ہی رہے تو پھر کیا؟ آج ہم بات کریں گے رمضان کے روزے کی حقیقی فضیلت کیا ہے، اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بلا وجہ روزہ چھوڑ دیا یا پھر روزہ توڑ دیا تو اس کی کیا سخت وعید ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ رمضان آپ کی اور میری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا حقدار بنانے کے لیے بے شمار مواقع دیے ہیں، اور ان مواقع میں سے سب سے بڑا جو موقع ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ ایک حدیث سنیں جو دل دہلا دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین کہا۔ صحابہ نے تجسس کیا کہ آگے پیچھے بھی اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر پہلے کبھی آمین والا سلسلہ نہیں ہوا، آج پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صحاب نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آج آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک آمین کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جس نے رمضان پایا مگر اس میں اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھایا، اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اب دیکھیں جو شخص رمضان کو باقی مہینوں کی طرح گزار دیتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے آمین کا مستحق ہے کہ وہ بدبخت ہے۔ اور یہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی رمضان بھیج کر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کبھی راتوں کو پہلے آسمان پر آ کر کہ کون ہے مجھ سے بخشش مانگے، مگر ہم ہے کہ ہم اس سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ ان میں سے بچا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان اور نیک اعمال میں روزے بھی آتے ہیں۔ رمضان اور روزہ رکھنا یہ اسلام کا رکن ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں روزے کی فضیلت کیا ہی کہنے ہیں، چند احادیثوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا ہے، خالص عمل جس میں کوئی ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے لوگ کہیں کہ یہ روزے دار ہے، تاکہ میں اپنی فیملی کو بتاؤں کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں، تاکہ میں افطار کے وقت 170 ڈشز کھاؤں، اس وجہ سے نہیں بھائیو۔ روزہ رکھنا ہے تو خالص اللہ کے لیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی روزے دار کو روزے کا اجر دیں گے، فرشتے بھی اس کا اجر نہیں لکھتے، نہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود ہی دوں گا۔ دیکھیں اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے کی، روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے نا، ہمیں تو وہ اسمیل لگتی ہے، ہمیں وہ لگتی ہے کہ یار یہ بدبو سی آ رہی ہے، ہمیں وہ بری فیل ہوتی ہے۔ روزے دار آپ کبھی نوٹس کیجئے گا، ہمیں وہ بری فیل ہوگی، جب پورا دن بندہ بھوکا رہے تو جو روزے دار کے منہ سے مشک آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بری فیل ہو رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، حتیٰ کہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے اچھی جو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ روزہ جو بندہ روزہ ایمان کی حالت میں رکھے اور احتساب کی نیت سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کون سی جی؟ ایک افطار کے وقت کہ پورا دن بھوکا رہا اور پھر افطاری کا وقت آیا تو اس سے جناب کھانے پینے کی ڈشز لا کر سامنے رکھی گئی اور وہ کھا پی رہا ہے، ایک وہ خوشی،
اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرے گا، جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ یاد رکھے جنتیوں کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہوگی نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بہترین گفٹ ہوگا ان کے لیے۔ پھر اسی طرح دیکھیں روزہ جو ہے وہ نفس کو توڑتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، غریبوں کا درد سمجھاتا ہے کہ جو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پورا دن بھوکے رہتے ہیں، تو ہم بھی آج پورا دن بھوکے رہ کر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا فیلنگز آتی ہیں، اور روح کو پاک کر دیتا ہے روزہ۔ پھر اسی طرح دیکھیں روزے کی حالت میں کیا کرنا کیا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کون سے روزے کی حالت میں مستحبات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ صرف پیٹ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، نہیں جی، زبان، آنکھ، دل، ان کی ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈھال دینا ہے۔ اسی طرح دیکھیں زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں انسان کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ جی، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن، یہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، افطاری کروانی چاہیے اپنے عزیز و اقارب کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو۔ پھر اسی طرح اپنے دوسرے جو اچھی اخلاقیات ہیں، حسن سلوک ہیں، غصہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہ تمام اچھی کوالٹیز جو ہے وہ انسان کے اندر روزے کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے صرف ایک مہینے کو مختص کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہی ہم تمام عبادات کریں، ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، مگر عام روٹین میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اچھے بن کر رہے، جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اسی طرح دیکھیں افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، کھجور اور پانی جو سنت ہے اس سے افطاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا پیٹ ابھی نہیں فل ہوا، ابھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق نہیں کھا چکے اور اذان ہونے لگ پڑی ہے یا اذان ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں آپ کا برتن ہے کھانے والا، تو آپ کھائیں جب تک آپ کا پیٹ بھر نہ جائے۔ سحری میں برکت ہے، سحری میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ بات غلط ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ سحری کر لی ہے، پھر بیٹھ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں، پھر جب اذان ہوتی ہے تب کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، اذان ہو رہی ہے میں پانی پی لوں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ روٹین سے کر رہے ہیں، سحری اذان ہو رہی ہے، ہو بھی گئی ہے، پھر بھی آپ کھا رہے ہیں تو کھائیں جہاں تک کہ آپ کی استطاعت، آپ کا پیٹ آپ کو کہہ نہ دے کہ بس جی اب میں فل ہو گیا۔ پھر دیکھیں جی رمضان روزہ کی حالت میں ہمیں کچھ مکروہ اور حرام چیزیں جن سے بچنا چاہیے، خاص طور پر کیونکہ ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے پورا دن، تو یہ نہ ہو کہ وہ ہماری بھوک پیاس برداشت کی ہوئی ضائع اور رہ جائے، جیسا جن میں سے ایک جھوٹ ہے، کاروبار میں، لین دین میں، بچوں سے، ماں اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولے، بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہی ہوتا ہے، باپ اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولے کہ کال آئے کسی کو کہہ دو کہ یار بیٹا یہ اٹھا کر کہ میرا بابا گھر نہیں ہے یا میرے بابا سوئے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بچوں کو ہم خود جھوٹ کی عادت ڈالتے ہیں، ہم بچوں کو خود راستہ دکھاتے ہیں جھوٹ بولنے کا۔ ویسے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جھوٹ کب بولنا ہے، گالی کب نکالنی ہے، ہم خود انہیں بتاتے ہیں کہ اب جھوٹ بولو، اب گالی نکالو۔ اس سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس طرح جو دوسرے مواقع ہیں روزے کو ضائع کرنے والے ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جھوٹ جس نے نہ چھوڑا اس کے روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح فحش باتوں سے بچنا چاہیے، جھگڑے سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے لڑ بھی رہا ہے تو اسے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، میں آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ اسی طرح دیکھیں غیر ضروری مجلس سے لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح جناب استغفار کی کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر اسی طرح ایک ایسی مختصر سی حمد ہے، ثنا ہے، وہ یہ کہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان کلمتان حبیبتان الرحمن، کہ الرحمن کو بہت محبوب ہے، میزان جو اللہ تعالیٰ کے میزان اس میں بہت وزنی ہے، زبان جو ہماری زبان اس پر بہت ہلکی ہے، وہ کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ چند مکروہات تھی، اور ایک اور گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کو وقت کم دیں، قرآن کو زیادہ وقت دیں، عبادات کو، ذکر الہی کو زیادہ وقت دیں۔ سوشل میڈیا سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر فلمیں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں ٹائم پاس کرنا ہے، جی دن تو گزارنا ہے نا، گانے سنتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو حرام چیزوں سے نہ روکے، جو آپ کو وقت کے ضیاع سے نہ روکے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہ دل میں ڈالے، کوئی فائدہ نہیں اس طرح کے روزے کا۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں
کہ کوئی شخص بیمار ہے اور وہ بیمار ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس پر روزوں کی قضائی ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے زندگی بھر میں، اب موت ہی ہے میرا حال، ہمیشگی کی بیماری ہے، تو وہ اپنا کفارہ ادا کر دے۔ پھر ایک اور ہے کہ ایک بندے نے سفر کرنا ہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزہ چھوڑ دے اور نیکسٹ اگلے منتھ یا اس سے اگلے منتھ جب بھی اس کو استطاعت ملے تو وہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کے کفارہ ادا کر دے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ حیض کی حالت میں جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، وہ بعد میں نیکسٹ منتھ یا جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے رمضان کے بعد اس کی قضائی ادا کر لیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں بلا وجہ روزہ چھوڑنا یہ حرام ہے، بلا وجہ روزہ چھوڑنا اور بلا وجہ روزہ توڑنا۔ ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کی حالت میں مجھے لے جایا گیا، اور یہ بات یاد رکھیں نبیوں کا خواب بھی حقیقت ہی ہوتا ہے، سچ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خواب کی حالت میں مجھے 2 فرشتے آئے ہیں، مجھے لے کر جاتے ہیں ایک پہاڑ پر، وہاں پر مجھے جہنمیوں کی چیخیں سنائی دی جاتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹانگوں کے پٹھوں، جسے عراقیب کہا جاتا ہے، وہاں سے الٹا لٹکایا گیا ہوتا ہے اور ان کے منہ پھاٹے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جنہیں اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بلا وجہ توڑ دیتے تھے افطاری سے پہلے، تو اس سے بچنا چاہیے، بہت ہی کبھی عمل ہے۔ تو اگر کسی شخص سے روزہ چھوٹ گیا ہے، سحری نہیں کر سکا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، طبیعت خراب ہے، تو وہ پہلے سے کفارہ یہ کہ ایک غلام آزاد کرے۔ وہ غلام والا تو سسٹم نہیں ہماری سوسائٹی میں، تو یہ ریز ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ پھر دوسرا یہ کہ مسلسل 60 دن کے وہ روزے رکھے اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے روزہ اس نے رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ بیوی کے پاس چلے گیا، جماع ہو گیا ان سے، نہیں کنٹرول ہوا گیا، ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں تو پھر کچھ کھا پی لیا، غلطی سے نہیں جان بوجھ کر، ایک ہے غلطی سے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی روزہ دار کوئی کچھ کھا پی رہا ہے غلطی سے، اسے علم نہیں ہے تو اسے یاد نہ دلاؤ، اللہ تعالیٰ اسے کھلا پلا رہا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اس حالت میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ 60 روزے مسلسل رکھے یا پھر 60 مسکین، اگر یہ نہیں کر سکتا مسلسل رکھنے ہیں، ایک ناغہ بھی نہیں کرنا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جی۔ یہ کچھ احکامات تھے، کچھ حرام چیزیں تھیں، کچھ مستحبات تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں اور جامع اور مؤثر انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس جو رمضان کو جو چند دن قبل آ رہا ہے اس کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کی قدر کرنے، اس میں اپنے آپ کو جنتی مہمان بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی عظیم نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ رحمان رمضان میں جو لائیو خلاصہ ہے وہ بھی اسی چینل پر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ہر پارے کا جس دن جو پارہ تراویح میں پڑھا جائے گا اس پارے کا خلاصہ آپ کے ساتھ اسی چینل میں لائیو شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ رحمان، بہت فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ بھی لازمی اپنے عزیز و کرب سے شیئر کیجیے گا۔ ابھی یہ ویڈیو بھی اپنے عزیز و کرب سے شیئر کریں تاکہ ان کو رمضان کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جن کاموں سے بچنا ہے، وہ سب ان کو بھی علم ہو جائے، اور یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے جی۔ اور کمنٹ میں اپنا رمضان کا جو آپ نے پلان بنایا ہوا ہے وہ لازمی شیئر کریں کہ میں نے رمضان میں یہ پلان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔